معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ یہ حضرت علی کا قول تھا۔ امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں ایک کارلا نامی لڑکی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کے ساتھ جب کام کرتی تھی تو ڈرگز کے دندے میں انوالو ہو گئی، اور جب وہ ڈرگز کے دندے میں انوالو ہو گئی، بڑی ہوتی گئی تو اس کا ایک بوائے فرینڈ بنا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے ڈرگز کا دندہ چھوڑ دیا اور گاڑیوں کی چوری میں انوالو ہو گئی۔ چوری کرتے کرتے اس سے اور 2 قتل ہو گئے، ایک میل اور فیمیل کا اس نے قتل کر دیا۔ کارلا اور اس کے بوائے فرینڈ کو سزائے موت ہو گئی۔ جب وہ جیل میں گئی تو وہ ایک قاتلہ اور بڑے ہی برے کریکٹر کے ساتھ جیل گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے وہاں پر اپنی کتاب بائبل کو اسٹڈی کیا۔ بائبل کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اور وہ ایک عالمہ اور مبلغہ بن گئی بائبل کی۔ لوگ اس کو پسند کرنے لگ گئے، پسند اتنا کرنے لگ گئے کہ اس کے چرچے اب اخباروں میں آنے لگ گئے۔ اتنے چرچے بڑھ گئے کہ اس کے لیے لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے اور کارلا بچاؤ تحریک کا آغاز ہو گیا۔ پہلی دفعہ پوپ جان پال نے ایک درخواست دائر کی کورٹ میں کہ کارلا کو رحم دے دیا جائے، اس کے لیے سزائے موت معطل کر دی جائے، لیکن عدالت نے ان کی بات نہ سنی۔ اس کے بعد CNN میں کنگ لیری نے اس کا انٹرویو کیا، اور جب کارلا سے پوچھا گیا کہ تمہیں موت کا ڈر نہیں لگتا تو کارلا نے یہ جواب دیا، نہیں، میں اپنے اس خدا سے ملنا چاہتی ہوں جس نے میری زندگی بدل دی۔ اس سے لوگوں میں مزید اس کی محبت بڑھ گئی اور کارلا کے لیے تحریکیں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے مل کر ٹیکسس بورڈ آف پارڈن میں اس کے لیے رحم کی اپیل کی، جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ لوگ بڑے پریشان، کارلا کو بچانے کے لیے بہت زیادہ تحریکیں شروع ہو گئیں۔ پھر لوگوں نے اکٹھے ہو کے جو اس وقت کے گورنر جارج بش تھے ان کے آگے ریکویسٹ کی۔ جارج بش نے کہا کہ مجھے کارلا کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، لیکن ہم یہاں پر انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 10 سے 12 روز کے بعد 10 سے 12 روز رہ گئے تھے سزائے موت کو، تو سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا۔ تو وہاں اس وقت کے جج نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ کارلا بہت اچھی ہے اور کارلا نے بہت اچھے کام اب کرنے شروع کر دیے ہیں، لیکن وہ قاتلہ ہے۔ جب کہ وہ قاتلہ ہے تو ہم یہاں پر لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں پر اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارا گریبان پکڑنا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا وہ قاتلہ تھی، تم نے اس کو سزا دی یا نہ دی۔ تو جتنی بڑی مبلغہ ہے اس نے قتل کیا ہے، ہم ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اور کارلا کو بالآخر انجیکشن لگا دیا گیا، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایسی پرسکون موت میں نے پہلی دفعہ سنی۔ تو معاشرے، حضرت علی کا قول ہے کہ معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے معاشرے میں ناانصافی کو ختم کرنا چاہیے اور انصاف کو فروغ دینا چاہیے۔